جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو فرشتوں نے سجدہ کیا، البتہ ابلیس اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو وہ دھتکارے ہوئے میں سے ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مردود قرار دے دیا۔ اس کے بعد اب ابلیس یہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا اور آپ سے حسد کرنے لگا، اور اس سے آگے جو ہوا اس کو اسی آیت کریمہ کے تحت جو ہم نے سماعت کی ہم بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ اے آدم، کہ ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ اس جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْهَا، اس میں سے دونوں کھاؤ، رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تمہارا دل چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، بس اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ کہیں تم ظالمین میں سے نہ ہو جاؤ، حد سے بڑھنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمت اللہ تعالیٰ علیہا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور انہیں کھلی اجازت دی کہ جنت پوری آپ کی ہے، جہاں چاہیں جو چاہیں کھائیں، البتہ ایک درخت کی ممانعت کر دی گئی۔ اب کیا ہوا کہ ابلیس جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا کرتا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کی بھلائی کا چاہنے والا ہوں، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ اس درخت کو کھائیں، کہ اس سے آپ کو اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ ہو جائیں۔ الغرض حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب رب کے نام کی قسم کھائی گئی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کوئی شخص اللہ کے نام کی بھی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، تو جب آپ کے سامنے رب کے نام کی قسم کھائی گئی تو آپ علیہ السلام نے اس درخت میں سے کھایا، اور جب کھایا تو آپ کے ستر کے جو مقام تھے وہ ظاہر ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمت اللہ تعالی علیہا کو جنت سے زمین پر اترنے کا حکم نازل فرما دیا۔ اس آیت کریمہ میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بسا اوقات اس واقعے کو لے کر ہمارے معاشرے میں بے ادبی کا پہلو نکالا جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام پر معاذ اللہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام وہ گناہ نہ کرتے، گناہ کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، اور نبی کی طرف گناہ کی نسبت کرنا یہ بڑا خطرناک ہے، اور بعض صورتوں میں یہ کفر ہو جاتا ہے، لہذا کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کی جائے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ نہ کرتے تو ہم جنت میں رہ رہے ہوتے، ہم دنیا میں نہ ہوتے، ہمیں تو وہاں مزے ہوتے، حضرت آدم علیہ السلام کی معاذ اللہ غلطی کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بھیج دیا گیا۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ انتہائی سخت ہے، اپنے ایمان کے لیے گویا کہ زہر قاتل ہے، کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ جو خطا ہوئی تھی اس کو خطائے اجتہادی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کی صورت میں اگر ہمیں اپنا روزہ دار ہونا یاد ہے اور اس کے باوجود اگر ہم کوئی چیز کھا لیتے ہیں تو ہم گناہ گار بھی ہوں گے، اور بعض صورتوں میں ہم پر کفارہ بھی لازم آئے گا۔ لیکن اگر ہم بھولے سے ایک لقمے کے بجائے 4 روٹیاں بھی کھا جائیں تو ہم پر نہ ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے، نہ ہم گناہ گار ہوتے ہیں، نہ کفارہ لازم آتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں یہ بیان کیا گیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو وصیت نصیحت کی تھی کہ اس درخت سے نہ کھانا، فرمایا فنسیا، تو وہ بھول گئے، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، اور رب فرماتا ہے کہ ہم نے اس کا عزم اور ارادہ نہیں پایا تھا نافرمانی کا، کہ وہ جان بوجھ کر ہماری نافرمانی کر رہا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نے بھولے سے یہ کام کیا۔ تو جب بھولے سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا تو حضرت آدم علیہ السلام گناہ گار کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا حضرت آدم علیہ السلام سے یہ جو خطا ہوئی یہ خطائے اجتہادی تھی، اور اس پر گناہ نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا نہیں ہوئی تھی تو پھر آپ کو جنت سے زمین کی طرف کیوں اتار دیا گیا؟ تو سرے سے یہ سوال ہی غلط ہے۔
سوال یہ ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا کیوں تھا؟ کیونکہ ہم اس سے قبل بیانات میں یہ بات سماعت کر چکے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو کیا ارشاد فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو پیدا ہی زمین کے لیے کیا گیا تھا، زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ تو سوال یہ نہیں ہو سکتا کہ جنت سے زمین پر کیوں اتارا، بلکہ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا کیوں تھا؟ اب اس کا جواب علماء فرماتے ہیں کہ اس میں بڑی حکمتیں تھیں کہ چونکہ آپ کی ذریت کو رہنا تو زمین ہی پر تھا، لیکن جنت میں رکھنے کی کیا حکمتیں تھیں؟ بہت ساری حکمتوں میں سے چند یہ تھیں کہ ایک یہ کہ شیطان کی دشمنی انسانوں پر ظاہر ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو مقام و مرتبہ عطا کیا تو اب شیطان حسد کرنے لگا اور یہ اتنا دشمن ہو گیا کہ اس نے دشمنی میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ دلایا اور ایسا کام کیا کہ جو ان کے جنت سے زمین پر آنے کا سبب بنا۔ اب جب انسان کو یہ بات پتہ چل جائے کہ شیطان نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی دشمنی کی تھی تو یقیناً وہ ہمارا بھی دشمن ہے، لہذا ہمیں اس کے واروں سے بچنا ہے۔ تو اس حکمت کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا اور قرآن کریم میں جگہ بجگہ شیطان کی دشمنی کو بیان کیا گیا۔ فرمایا انہو لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو ایک حکمت تو یہ تھی کہ جنت میں رکھنے کی وجہ کیا بنی؟ تاکہ شیطان کی انسان سے دشمنی کھل کر ظاہر ہو جائے اور انسان اسے بھی اپنا دشمن سمجھے اور پھر اس سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ دوسری حکمت کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی تمام چیزوں کو کھانے پینے کا اختیار دیا، لیکن ایک چیز کی ممانعت کر دی کہ اس کے قریب نہ جانا، اور یہاں پھر آپ سے خطا اجتہادی ہوئی۔ اس سے انسان کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی ہو کر وہ بھول کر بھی اگر خطا کر جاتے ہیں تو انہیں جنت سے زمین پر آنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم رب عز و جل کے احکامات کی نافرمانی کریں گے، اس کے احکامات کی قدر نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں ہمیں بھی جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو یہ حکمتیں تھی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھنے کی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اہمیت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جس چیز کا رب نے حکم دیا اس کو کرنا اور جس چیز سے منع کیا اس سے باز رہنا، ہمیں اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اسی لیے پیدا کیا کہ تمہاری جانچ ہو، تمہارا امتحان ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ پیارا ہے۔ تو ہمیں آزمائش کے لیے، ہم پر احکامات کو لازم کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ اور جو قومیں رب عز و جل کی نافرمانی کرتی آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنے عذابات کو بھی نازل کیا ہے۔ مصر کے ایک گاؤں میں ایک ایلا نامی گاؤں تھا، اس کے رہنے والے یہ مچھلیاں پکڑ کر، مچھلیوں کا شکار کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ بڑی خوشحال ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ کیا۔ ہوا کیا؟ رب عز و جل نے ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا کہ آپ پورا ہفتہ شکار کریں گے، لیکن ہفتے کے دن شکار کرنے کو رب نے حرام قرار دے دیا کہ اس دن شکار نہ کیا جائے۔ اچھا، اب ان کا امتحان کیسے ہوا کہ ہفتے کے دن دریا میں مچھلیاں زیادہ آنے لگی، ان کو نظر آتی۔ اب ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں اور شکار کرنا بھی منع ہے، اب یہ ان کا امتحان تھا۔ تو اب بہت سارے لوگ تو باز رہ گئے، لیکن ایک تعداد وہ بھی تھی کہ جو باز نہ آئے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اہمیت نہ دی، بلکہ اس کے لیے ہیلے بہانے تلاش کیے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جناب اس کو اس ہیلے سے جائز قرار دے دیں، اس کو اس ہیلے سے جائز قرار دے دیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ دریا سے کچھ نالیاں بنا لی اور اپنے گاؤں میں حوض بنا لیے۔ ہفتے کے دن وہ کیا کرتے
کہ نالی کا جو راستہ تھا اس کو کھول دیتے، ہفتے کو مچھلیاں بہت ساری حوض میں آ جاتی اور پھر اس کو بند کر دیتے۔ اب اتوار کے دن یہ مچھلیاں پکڑ لیا کرتے اور یہ کہتے کہ ہم ہفتے کو شکار تھوڑی کر رہے، ہم تو مچھلیاں اتوار کو پکڑ رہے ہیں، حالانکہ مچھلیوں کو جو قید کیا ہے وہ ہفتے کے دن کیا ہے، ہفتے کے دن زیادہ مچھلیاں آ رہی تھی، تو انہوں نے یہ جو دروازہ کھولا تھا یہ ہفتے کے دن کھولا اس لیے تھا کہ مچھلیاں زیادہ آئیں گی، خود قید ہو جائیں گی، ہم اتوار کے دن پکڑ لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اس وقت کے نبی علیہ السلام تھے انہوں نے اس بات سے منع کیا، اس وقت کے نیک لوگوں نے منع کیا، لیکن جب یہ لوگ نہ مانے، اپنی اسی ہٹ دھرمی پر قائم رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بعض روایات میں کہ یہ 40,000 افراد تھے اور بعض روایت میں 70,000 افراد تھے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا، ان کی صورتیں مسخ کر دی گئیں، اور قرآن کریم میں ان کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، کہ ہم نے پہلے والوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے اس واقعے کو عبرت بنا دیا ہے۔ تو اس واقعے میں بڑی عبرت ہے کہ رب نے جو حکم دیا ہے ہم اپنے ہیلے بہانے سے اسے ناجائز اور ناجائز نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارا کام کیا ہے کہ ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ رب کی اطاعت ہے، رب کی عبادت ہے، رب کی بندگی ہے۔ ہمیں دنیا میں فقط کمانے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ ہم دنیا کی آسائشیں جمع کرتے رہیں، ہم دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہیں، بلکہ ہمیں تو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور امتحان کیا ہے کہ ایک طرف تمہیں ظاہری طور پر فائدہ نظر آ رہا ہوگا، ایک طرف تمہیں ظاہری طور پر دنیاوی نفع نظر آ رہا ہوگا، اور دوسری طرف رب کا حکم ہوگا، جیسا کہ ایلا نامی گاؤں کے ان لوگوں کے ساتھ ہوا کہ ظاہری طور پر انہیں نفع نظر آ رہا تھا، دوسری طرف رب کا حکم تھا کہ اس دن شکار نہیں کرنا ہے۔ تو حقیقت میں کامیابی کیا تھی کہ وہ اس دن شکار نہ کرتے، رب کے حکم پر عمل کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین اور دنیا کی دونوں برکتیں عطا فرما دیتا۔ لیکن انہوں نے ظاہری طور پر اپنے نفع کو دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ نہ دنیا ہاتھ آئی اور نہ دین ہاتھ آیا، بالآخر ساری کائنات کے لیے عبرت بنا دیے گئے۔ رات کو اچھے خاصے سوئے تھے، صبح اٹھے تو سب کے سب بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیے گئے، اور 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر 3 دن بعد سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اس لیے گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اہمیت پتہ چلے، کہ ان سے نبی ہوتے ہوئے بھی بھولے سے ایک غلطی صادر ہوئی، اس کی وجہ سے ان کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ لہذا اے اولاد آدم، تم بھی سمجھ جاؤ کہ ہمارے حکم کی نافرمانیاں نہ کرو اور ہمارے حکم کی مخالفت نہ کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی جنت سے محروم کر دیے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے ان واقعات کو، ان آیات کو پڑھ کر سن کر خوب عبرت و نصیحت حاصل کر کے اپنی آخرت کے لیے بہتری کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔